ایکسیپٹ ہوئے ہیں، ایک آدھ میں کچھ آبجیکشنز ہیں تو وہ ہوپ فلی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی ساری چیزیں. آج میری بھی اسکروٹنی تھی یہاں پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل این اے 247 سے، وہ بھی ایکسیپٹ ہو گئی ہے. جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں الحمدللہ ایم کیو ایم اپنی سرگرمیوں کو جو کہ بہت پہلے سے جاری ہے. ایم کیو ایم از دی اونلی پارٹی فور لاسٹ 3-4 months جس نے جو ہے وہ اس پورے پاکستان کی واحد پارٹی ہے جس نے الیکشن کیمپین کو شروع کر رہا ہے. کہ آپ سب لوگ گواہ ہیں، خاص طور میڈیا کے لوگ، کہ ہم نے ملیر میں جلسہ کیا، ہم نے اورنگی میں جلسہ کیا، ہم نے کورنگی میں جلسہ کیا، ہم نے لانڈی میں جلسہ کیا، ہم نے گلشن اقبال میں جلسہ کیا، اور ہم تمام ابھی ہم نے آپ نے دیکھا کہ کیماڑی ڈسٹرکٹ این اے 243 مچھر کالونی پہ فقید المثال قسم کا جو جلسہ ہوا ہے. تو ہر دن کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے ہماری الحمدللہ. چھوٹی ایکٹیویٹیز تو بہت ساری جگہوں پہ جاری ہیں، چھوٹے چھوٹے کور میٹنگز اور الیکشن آفس کا افتتاح. پھر سکھر نواب شاہ میر پرخاس ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا رہی ہے. آج حالات کو دیکھتے ہوئے اور موجودہ جو مسائل ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور جو لیگیسی ہے یہاں پر گورننس کی، 4-4.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت، پھر 15 سالوں سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت، اس سب تمام چیزوں کو، اور پھر یہ پچھلے 1 سال سے زائد تقریباً یہ لوکل گورنمنٹ ہے. سب کو یہ نظر آ گیا ہے کہ کام اگر ہوا تھا آخری وقت میں تو وہ ایم کیو ایم کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں ہوا تھا کام. اس کے بعد اس شہر کو کچھ بھی نہیں ہوا. آج یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہے. پیپلز پارٹی کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، اس کے پاس پاور بہت زیادہ ہے. وہ اپنے پیسے اور اپنی پاور کی، اپنی ایڈمنسٹریشن کے بلبوتے پہ سمجھتی ہے کہ وہ کراچی پہ قبضہ کر لے گی یا وہ جو ہے وہ اور جگہوں پہ سیٹیں لے لے گی. لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے بلاول بھٹو زرداری صاحب پورے پاکستان میں جا کر، جہاں پر 15 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے ان انٹرپٹیڈ سندھ میں، وہ کہیں پر اپنی ایک یونین کاؤنسلز بھی ماڈل یونین کاؤنسلز کے طور پر نہیں دکھا سکتے کہ پاکستان والوں دیکھو ہم نے 15 سالوں میں ایک یو سی ایسی بنا دی ہے. ابھی صوبے کی بات نہیں ہو رہی، ابھی ڈسٹرکٹ کی بات نہیں ہو رہی، ابھی شہر کی بات نہیں ہو رہی، ابھی تعلقے کی بات نہیں ہو رہی، ابھی صرف ایک پورے سندھ بھر میں ایک یونین کاؤنسل ایسی نہیں ہے جو یہ ماڈل کے طور پر دکھا سکیں کہ یہ آئیڈیل یونین کاؤنسل ہے جہاں پر پینے کا صاف پانی آتا ہو، گھر میں سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا ہو، روڈ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، وہاں کے اسکول میں تعلیم ہو، وہاں کے اسپتالوں میں دوا ہو، وہاں پہ رات میں لائٹ آتی ہو، صبح گیس نہیں جاتی ہو، وہاں کے پارک آباد ہوں. غرض یہ کہ یہ تمام جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، یہ ایک یونین کاؤنسل نہیں ہے سندھ میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب پورے پاکستان میں جا کر دکھا سکیں. اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے لاہور میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں کھڑے ہو کر کہ شہر والوں، لاہور والوں ہمیں ووٹ دو پیپلز پارٹی کو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. کراچی میں روزانہ اطلاعات آتی ہیں کہ گٹر میں گر کر بچے مر رہے ہیں. لاہور والے کہیں گے ہمارے بچے بھی گٹر میں گر کر مریں گے. کراچی میں لوگ پانی خرید کر پیتے ہیں، لاہور والے کہیں گے ہمیں بھی پھر پانی خرید کر پینا پڑے گا اگر پیپلز پارٹی نے کراچی جیسا ہمیں بنا دیا. تو کام کی لیگیسی اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کیا. آج یہ ایم کیو ایم پہلے سے زیادہ متحد منظم ہے. آپ کارکنوں میں جوش ہے، ولولہ ہے. یہ جب مرجر ہو گیا اس کے بعد یہ تمام یہ جو کنفیوژن ہے، اسپلٹ جو تھی مینڈیٹ ہمارا، وہ بھی جو ہے جڑ گیا ساتھ آپس میں. اور انشاءاللہ تعالی اس کراچی میں ملیر سے لے کر ہب ریور روڈ تک اور سوراب گوڑ سے لے کر کیماڑی تک انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر جگہ ایم کیو ایم نظر آئے گی. اصل مقابلہ آپ کا کس سے؟ پیس پارٹی سے مقابلہ ہے. پیپلز پارٹی دعوے کر رہی ہے اور 15 کے قریب سیٹیں لے جائے گی، تو کس سے مقابلہ آپ کا اصل میں ہے؟ دعوے کرنے میں کوئی بل نہیں آتا اور کوئی مہنگائی کا اثر نہیں پڑتا اور کوئی کسی کو کسی پہ پابندی بھی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کارکردگی ہے ان کو اس کے اوپر ایک بھی سیٹ نہیں ملنے چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشن کا رزلٹ جو ہے پچھلے 15 سالوں کے رزلٹ سے جو ہے وہ مختلف ہوگا. لوگوں کو ریلیف چاہیے اور یہ پتہ چل گیا ہے ہاں میں سب لوگوں کو کہ بھائی ایم کیو ایم کے دور سب نے آزما لیا، ہمیں بھی آزمائے ہوئے تھے. جب تک ان کو آزمایا نہیں تھا تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر ان کو خامیاں نظر آتی ہوں، لیکن جب ان سب لوگوں کی بھی حکومتیں دیکھ لیں تو ابھی تو جو ہے وہ لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ بھائی اگر کوئی کام کر سکتا ہے، کسی نے ڈیلیور کیا ہے تو وہ ایم کیو ایم ہے. ہم نہیں کہتے دیکھو کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، ہم نہیں کہتے ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم ان سارے بروں میں سب سے کم برے ہیں.
ہم نہیں کہتے سب سے اچھے لوگ ہیں، لیکن ہم ان سارے بروں میں سب سے کم برے ہیں، اور ہم روزانہ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ہم اپنی برائیوں کو کم کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. جو بھی انسانی خرابیاں ہیں، بشری خرابیاں ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کو کم کریں. کیوں کم کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھو ہمیں اس طرح سے لوگوں کے درمیان میں ہونا ہے. ہم اگر آج غلطیاں کریں گے تو ہمیں لوگ سوال کرتے ہیں، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، لیکن کوئی دوسری پارٹی کا لیڈر، ان کے لوگ آپ کو اس طرح سے ان کو ایکسس نہیں ہے. وہ محلوں میں بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں، اور وہ الیکشن کو جیتنا نہیں چاہتے، وہ الیکشن کو لڑنا نہیں چاہتے، وہ الیکشن کو خریدنا چاہتے ہیں. بھائی 22,000 ارب روپے خرچ کر کے اگر آپ 200 ارب روپے کراچی پہ جو ہے وہ الیکشن خریدنے کے لیے لگا لو، تو کون آج کے اس معاشرے میں کیا نام 200 ارب روپے جو ہے آپ گن بھی نہیں سکتے یار. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ 1 ارب روپے جمع کرو تو کتنے ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا. تو جب 22,000 ارب روپے 15 سالوں میں خرچ ہوئے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ 2,200 ارب روپے بھی نہیں لگے ہیں، تو ہزاروں ارب روپے ان کے پاس ہیں، ہزاروں ارب روپے. لیکن خیر، ہمارا یہ بلیف ہے، ایمان ہے کہ دنیا میں سارا اقتدار اللہ کا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اقتدار چھینتا ہے. دنیا کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. اگر جو ہے وہ پیسوں سے ہی سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو نمرود جو ہے وہ غرق نہیں ہوتا، فرعون غرق نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ بڑے بڑے پیسے والے. یہ مظلوموں کا امتحان ہے، اور مظلوم جب کھڑے ہو جائیں گے. آج دیکھیں شہر میں کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی، کوئی رنگ نسل زبان پر بات نہیں ہو رہی. آج میرے ساتھ اگر پیچھے لوگ ہوں گے تو اس میں پختون بھی ہوگا، سندھی بھی ہوگا، بلوچی بھی ہوگا، مہاجر بھی ہے. آج سوراب گوڈ پر اقبال محسود ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. آج جو ہمایوں عثمان کے ماڑی میں ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. آج ملیر میں جو ہے وہ جوکھیو صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. لیاقت آباد سے کوئی مہاجر ہوگا، نیو کراچی سے کوئی مہاجر ہوگا، کورنگی سے کوئی مہاجر ہوگا. آج کی ایم کیو میں گلدستے کے مانند ہے، ایک گلدستے کے مانند ہے. تو یہ جو رنگ نسل، یہ جو اللہ کے رسول کی امت کو ہم نے جوڑا ہے، یہ سارے کلمہ پڑھنے والوں کو جو ہم نے جوڑا ہے، اس کا اثر آنا ہی آنا ہے الحمدللہ، اور آ کے رہے گا. مظلوم آج متحد ہو گئے، انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے وہ مظلوموں کا اور متحدہ کا ہے، متحدہ قومی موومنٹ کا ہے. مصطفیٰ بھائی، آپ لوگوں کی مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک بات چیت چل رہی تھی، اور آئینی اصلاحات پر آپ لوگوں کی گفتگو بھی ہوئی، لیکن NA 242 کے اوپر جہاں سے شہباز شریف آپ کے مد مقابل کھڑے ہوں گے اگر وہ اپنے کاغذات کانگریس واپس نہیں لیتے، تو وہاں پر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا اب تک کیوں طے نہیں پایا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک لیاری کی نشست ایسی ہے جس پر پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک سیاسی گڑھ کے طور پر اسے، یا کراچی میں اپنے ریپرزنٹیشن کے طور پر وہ کرتی رہی، لیکن آج پیپلز پارٹی وہاں سے وڈرال ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دونوں سوالوں. دیکھیے، ہمارے ایم کیو ایم کے پی ایم ایل این کے دوستوں کے ساتھ بہت خوشگوار ہمارے تعلقات ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو فورس نہیں کیا. ایک کانسیپچول ہمارا ایگریمنٹ ہے، اور یہ ریٹن بھی نہیں ہے. ایک کانسیپچول ایگریمنٹ ہے کہ جہاں جہاں جس کا اثر و رسوخ ہوگا وہاں پر وہ پارٹی لیڈ کرے گی، اور دوسری پارٹیاں اس کو کمپلیمنٹ کریں گی، اس سے کمپیٹ نہیں کریں گی. اب یہ جو اثر و رسوخ ہے نا، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ان کی نظر میں اور ہماری نظر میں فرق ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو NA 242 ہے، ٹریڈیشنلی جو ہے وہ ایم کیو ایم کی سیٹ رہی ہے، اور یہ جو لاسٹ الیکشن ہے NA 242 کا جو بائی الیکشن ہوا تھا، اس میں میرے پاس، میں اس وقت PSP چلا رہا تھا اور ایم کیو ایم تھی. تو جیتنے والے جو پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے، اس نے 14,000 سم تھنگ ووٹ لیے. ہمیں PSP کی طرف سے 9,500 ووٹ پڑے، ایم کیو ایم کو 6,500 ووٹ پڑے. ہمارے ووٹ ملا کر 16,000 ووٹ بنتے ہیں. تو اگر آج تو مرجر ہو گیا ہے، تو یہ ووٹ اگر ایک جگہ کر لیں دونوں کو، تو ہم جو ہے وہ پچھلے 2020 میں بھی ہم ایسے جیتنے والی پارٹی ہیں. پھر ان 3 سالوں میں ہم نے بڑی انگریس کی ہے. وہاں پہ ہمارے ساتھ بہت ساری برادریاں آ کر ملی ہیں، ہم نے اس علاقے کو چھوڑا نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم آج جو ہے وہ پہلے سے زیادہ متحد، منظم، اور یہاں پر ہم لیڈنگ پوزیشن میں. تو جب ہم لیڈنگ پوزیشن میں، تو ہمارا یہ گمان ہے کہ دوسری پارٹیاں ہمیں کمپلیمنٹ کریں، ہم سے کمپیٹ نہیں کریں. بٹ نیور دی لیس، اس کے باوجود اگر وہ ہم سے کمپیٹ کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے. ٹھیک ہے، الیکشن ہے، ان کو اپنا ہماری کوئی خدا نخواستہ لڑائی نہیں ہے اس والی بات پر. وہ آ کر اپنی جو ہے وہ اپنا چیک کر لیں اپنے آپ کو، اپنی پاپولیرٹی، ساری چیزیں، اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ایم کیو ایم ڈیفینیٹلی وہاں سے وڈرا نہیں کرے گی نا، اس لیے کہ میں وہاں سے ایم کیو ایم نے مجھے 5 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے مجھے وہاں پہ 5 جو سیٹیں اناؤنس ہوئی ہوئی ہیں کراچی میں، اس میں سے ایک جو ہے میں نے 242 جس کو 5 مہینے پہلے اناؤنس کر دیا، اور میں پارٹی کا سینئر ڈپٹی کنوینر ہوں، اور سمجھے کہ میری مین سیٹ وہی ہے اس پہ. تو وہ ہم انشاءاللہ تعالی کم ووٹ میں ہم اس کو الیکشن کو لڑیں گے. دوسری بات آپ نے کی
लियारी देखिए 2018 में भी पीपल्स पार्टी हारी थी, लेकिन अगर 2018 को हम बेंच मार्क नहीं भी बनाते तो मैंने जो बात की पहले वाली कि देखिए ज़माना चेंज हो रहा है, आपको काम करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी डिलीवर नहीं है। आज सिंध में भी ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। द मोमेंट लोगों के पास ऑप्शन आ गया ना, आप यकीन करें कि इस कारकर्दगी पे कोई पार्टी, पीपल्स पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती उनका। इसीलिए तो वो सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, पानी बंद करके, पुलिस लगाकर, FIR करके, कि कोई ऑप्शन ही क्रिएट ना हो। ऑप्शन जिस दिन क्रिएट हो गया उस दिन जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो इस कारकर्दगी पे सर्वाइव नहीं कर सकेगी। लियारी वालों के पास जो है वो ऑप्शन आ गया है ऑप्शन, और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी वहां पर अब दोबारा जो है वहां पे अपनी जगह बना सकती है। बताइएगा, माजी में हमने देखा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने मिडिल क्लास के लोगों को ज्यादा टिकट दिए, स्कूल टीचरों को, लेकिन अब जब स्क्रूटनी फेरिस लगी है तो बहुत सारे एड्रेसेस ऐसे हैं जो पोश इलाकों के हैं। तो इस दफा पार्टी ने क्या पॉलिसी रखी है, कितने नौजवान, कितनी खवातीन और कितने लोगों को जो है वो मिडिल क्लास के लिया जाएगा? मिडिल क्लास तो डिफेंस में भी रहती है आज ना, मैं भी डिफेंस में रहता हूं, तो मैं कोई डिफेंस के बंगलों का मालिक नहीं हूं। मैं किसी वजह से रह रहा हूं डिफेंस में, और डेफिनेटली जो है वो एक सादा लो इंसान जो है ना अपनी जो है वो सादगी को छुपा कर रखता है, चला कर रखता है। तो आप मुझसे प्राइवेट पूछेंगे कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी तो मैं बता दूंगा। लोगों के सामने तो हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन यस हमारे पास हमेशा से पोश इलाकों के लोग रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें कभी नहीं रहे। लेकिन अगर आप आज भी 95% फेरिस में लोग निकालेंगे तो वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं। और एमक्यूएम अपने इस उसूल पे कभी कहीं से भी आज तक अल्लाह का शुक्र है कि जो नहीं हटी है, और वाहिद जमात है पाकिस्तान की जो कि एक पढ़े लिखे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को उनकी कारकर्दगी पे, उनकी ईमानदारी पे अपने तौर पर कोशिश पूरी करते हैं, और उनकी जो है वो सलाहियतों के ऊपर उनको ऐवानों में भेजती रही है, और इस दफ़ा भी भेजेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, थैंक यू। जगह नहीं मैंने नहीं गिराया।